دنیا میں جب ہمیں کوئی مشکل درپیش آتی ہے، جب کوئی ڈیفیکلٹ ڈے آتا ہے یا کہیں جانے کا ہمارا اور آپ کا ارادہ بنتا ہے، پلاننگ ہوتی ہے، تو ہم اور آپ پریپریشن کرتے ہیں، ہم اور آپ اس کی جانکاری حاصل کرتے ہیں کہ یار میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، ذرا بتاؤ تو صحیح وہاں کا موسم کیسا ہوگا، وہاں کا ویدر کیسا ہوگا، وہاں کے حال احوال کیسے ہوں گے، اچھا یہ تو بتاؤ کہ وہاں کرنسی کون سی چلتی ہوگی۔ تو ہم چند لوگوں سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، چند لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے فلاں جگہ جانا ہے، ذرا میری مدد تو کرو۔ یا اگر ہم کسی دوسری جگہ نہ جائیں، اپنے ہی ملک میں کسی جگہ جائیں، مثال کے طور پر کسی انٹرویو میں جائیں یا کسی بڑی شخصیت سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں، تو اس وقت بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہم دو چار لوگوں سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں نے انٹرویو لینے کے لیے جانا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح کس طرح کے سوالات ہوں گے، کیا پوچھا جائے گا۔ تو ہم اور آپ ہر ڈیفیکلٹی سے پہلے پریپریشن کرتے ہیں، ہر کام سے پہلے تیاری کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا ڈیفیکلٹ ڈے آنے والا ہے، ایک ایسا مشکل دن ہم نے اور آپ نے فیس کرنا ہے کہ اس جیسا مشکل دن دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، کائنات میں اس جیسا ڈیفیکلٹ ڈے کوئی اور ہے ہی نہیں، لیکن تیاری کرنا تو دور کی بات، ہم اور آپ اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں، اس کے بارے میں خیال بھی نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اس دن کی ریممبرنگ کے لیے، اس دن کو بار بار ریکال کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہی شاندار نظام بنایا ہے۔ قرآن پاک ہمیں جا بجا اس کی یاد دلاتا ہے، قرآن پاک میں جا بجا اس کا ذکر ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ ہم نے اور آپ نے، ہر آدمی نے اس دن کو فیس کرنا ہے، اور ہم اس کی تیاری نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی پریپریشن نہیں کرتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ وہ دن کتنا ڈیفیکلٹ ہوگا، وہ کتنا مشکل دن ہوگا۔ دنیا میں تو کوئی سورس بھی چل جاتا ہے، دنیا میں تو کوئی پیروی بھی چل جاتی ہے کہ یار میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، ایک کال کر دینا، ایسا کرو میرے ساتھ چلو، میرا کام آسان ہو جائے۔ دنیا میں تو سورس بھی چل جاتا ہے، لیکن وہاں تو کوئی سورس نہیں چلے گا، وہاں تو کوئی پیروی نہیں چلے گی، وہاں پر ہم اور آپ اکیلے ہوں گے، میں اکیلا رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا، وہاں تو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، وہاں تو کوئی ساتھ کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا، وہاں پر صرف ساتھ دینے والی جو ذات ہوگی، جو ہستی ہوگی، وہ رب قدیر کی ذات ہوگی۔ لیکن ہم اور آپ اس دن کی پریپریشن نہیں کرتے ہیں، اس دن کی تیاری نہیں کرتے ہیں، اس دن کتنی مشکلات آئیں گی، اس دن کتنی ڈیفیکلٹیز آئیں گی ہمارے لیے، ہم اور آپ اس کی تیاری نہیں کرتے ہیں۔ تو اس دن کیا کیا مشکلات آئیں گی ہمارے لیے اور ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اس چیز کو میں آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور قرآن پاک نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس منظر کو، قیامت کے منظر کو بیان فرمایا ہے، اور قیامت کس طریقے سے آئے گی اور قیامت کے دن کیا ہوگا ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ، اس چیز کو قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے۔ میں تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا، سمجھنے کی مکمل کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے قاریعہ۔ اس چھوٹی سی سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے سینریو کو، قیامت کے منظر کو بیان فرمایا ہے کہ قیامت ایسی آئے گی، قیامت میں کیا ہوگا، اور ہمارے اور آپ کے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا، اس چیز کو بیان کیا۔ اس سورت کے متعلق علماء کرام نے فرمایا ہے کہ قاریعہ یہ قیامت کا ایک دوسرا نام ہے، another name of قیامت، یعنی قیامت کا ایک دوسرا نام کیا ہے؟ قاریعہ۔ اور ایک بات میں آپ لوگوں کو اور بتا دوں کہ قرآن پاک کا ایک بہت ہی پیارا اسلوب ہے، بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے کہ جب بھی کسی بات پر توجہ دلانی ہوتی ہے، جب بھی کسی بات کو فوکس کروانا ہوتا ہے،
جب بھی کسی بات پر لوگوں کی توجہ کو مبذول کرانی ہوتی ہے تو قرآن پاک پہلے اپنی بات کو سوالیہ طور پر پیش کرتا ہے اور پھر خود اس کا جواب دیتا ہے. جسے آپ دیکھیں اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے القارعۃ ما القارعۃ، دل دہلا دینے والی. کیا ہے دل دہلا دینے والی؟ another question، ایک اور question، وما ادراک ما القارعۃ، اب تم نے کیا جانا کہ کیا ہے دل دہلا دینے والی؟ سوالیہ طور پر قرآن پاک اپنی بات کو پیش کرتا ہے، کہہ رہا ہے دل دہلا دینے والی، اور تم نے کیا جانا کہ کیا ہے یہ دل دہلا دینے والی؟ اب قرآن پاک خود اس کا جواب دیتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ اس دن آدمی پھیلے ہوئے پتنگوں کے مانند ہوں گے. اس دن آدمی پھیلے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے کہ جس طریقے سے برسات کے موسم میں آپ دیکھتے ہیں پتنگے کیڑے مکوڑے لائٹ کے سامنے بلب کے ارد گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتا ہے، ان کی کوئی منزل نہیں ہوتی ہے، ان کا کوئی ہدف نہیں ہوتا ہے، وہ ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ادھر بھاگ رہے ہوتے ہیں، گر رہے ہوتے ہیں. قیامت کے دن انسان کی یہی حالت ہوگی کہ انسان کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا، لوگ بدحواس ہوں گے. یہ انسان کی حالت ہے. اب ذرا آپ دیکھیں یہ ماؤنٹینز، یہ پہاڑ کتنی مضبوط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی یہ چیز جو پہاڑ ہے کتنی مضبوط ہے. آپ کبھی پہاڑ کے سامنے پہنچ جائیں تو اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کریں گے. پہاڑ کے سامنے اپنے آپ کو بہت چھوٹا محسوس کریں گے. یہ پہاڑ کتنا مضبوط ہے، کتنا پاورفل ہے کہ اس کو توڑنے کے لیے گرینیڈ کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو توڑنے کے لیے بم کا استعمال کیا جاتا ہے، تب جا کر کے پہاڑ کا تھوڑا سا حصہ ٹوٹتا ہے. اسی پہاڑ کو توڑ کر کے راستہ بنایا جاتا ہے، اسی پہاڑ کو توڑ کر کے پل بنایا جاتا ہے. سالہ سال وقت گزر جاتے ہیں. اتنا مضبوط یہ پہاڑ ہوتا ہے، اتنا مضبوط یہ ماؤنٹینز ہوا کرتا ہے. لیکن قیامت کے دن اس پہاڑ کی کیا حالت ہوگی ذرا وہ سنیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے ہواؤں میں اڑ رہا ہے. جس طریقے سے ہوائیں چلتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کاغذ اور پنی وغیرہ ہواؤں میں اڑ رہے ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے جب کوئی شخص رضائی کے روئی کو دھن رہا ہوتا ہے اور جب اس رضائی کو روئی کو دھنتے وقت روئی پر لکڑی پڑتی ہے اور وہ روئی ہواؤں میں اڑتی ہے، اسی طریقے سے قیامت کے دن یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے ہواؤں میں اڑ رہا ہے. اس دن یہ حالت دو لفظوں میں، دو آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کروایا ہے کہ اس دن انسانوں کی کیا حالت ہوگی. انسان پھیلے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوگا، اور یہ جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں مضبوط بلند و بالا پہاڑ، یہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے ریزہ ریزہ ہو کر کے ہواؤں میں اڑ رہا ہے. یہ اس دن کا منظر ہوگا. اب ذرا ہمارے اور آپ کے ساتھ کیا ہوگا اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں جو ارشاد فرمایا اس کی سماعت کیجیے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو اس دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ عیش میں ہوگا، وہ سکون میں ہوگا، وہ آرام میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیاں کم پڑ گئی، جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو وہ نیچے چلا جائے. اب قرآن پاک کا وہی اسلوب کہ جس بات پر توجہ دلانی ہوتی ہے اس بات کو پہلے سوالیہ طور پر پیش کرتا ہے. اب قرآن پاک کا وہی اسلوب دوبارہ قرآن پاک ارشاد کرتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور ماہیہ کیا ہے، تم نے کیا جانا کہ یہ ماہیہ کیا ہے، کیا ہے نیچے دکھلانے دینے والی، کیا ہے نیچے لے جانے والی. اب قرآن پاک خود اس کا جواب دیتا ہے نار حامیہ، یعنی بھڑکتی ہوئی آگ. اس ایک صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے سینیریو کو بھی بیان کر دیا، قیامت میں ہمارے ساتھ جو ہوگا اس چیز کو بھی بیان کر دیا. اور صرف ایک جگہ پر نہیں بلکہ مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے منظر کشی کی.
قیامت کے حال احوال بیان کیے ہیں۔ اب ذرا دیکھیں، ایک سورت ہے قرآن پاک میں، سورہ زلزال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، یعنی جب زلزلہ آئے گا تو زمین تھر تھرائے گی، زمین ہلے گی۔ کیسی تھرتھراہٹ ہوگی، کیسا ہلنا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین اپنے خزانے باہر پھینکے، جو کچھ زمین میں ہوگا سب کچھ باہر آ جائے گا، مردے بھی باہر آ جائیں گے، خزانے بھی باہر آ جائیں گے، جو کچھ زمین میں ہوگا وہ باہر آ جائے گا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور اس وقت انسان کہہ رہے ہوں گے، لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں ہل رہا ہے، یہ کیسا زلزلہ ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین خبریں بیان کرے گی، اس دن زمین آپ کے تمام تر کرتوتوں کو بیان کرے گی۔ آج تو بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ میں گڑبڑ کرتا ہوں، میں کوئی گناہ کرتا ہوں، کمرہ کو بند کر لیتا ہوں، لائٹ کو آف کر دیتا ہوں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے نا، کوئی جان تو نہیں رہا ہے نا، میں خلوت میں کر رہا ہوں، تنہائی میں کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہوں، کوئی جان تو نہیں رہا ہے نا، بندہ کہہ دیتا ہے۔ لیکن سنو، اس دن زمین خبریں بیان کریں گی۔ اور اسی صورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس کسی نے بھی ذرہ برابر بھی نیکی کی وہ دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کا کام کیا، کوئی گناہ کیا، وہ بھی دیکھے۔ آج تو بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، اتنا تو چلتا ہے، مارکیٹ میں اتنا چلتا ہے، مارکیٹ میں اتنا گناہ تو چلتا ہے، اتنا جھوٹ تو چلتا ہے، فیملی میں اتنی باتیں تو چلتی ہے۔ آج بندہ یہ کہہ دیتا ہے، لیکن سنو، ہم چھوٹی سے چھوٹا گناہ کر لیں یا چھوٹے سے چھوٹے نیکی کو کر لیں، وہ چیز، وہ نیکیاں، وہ برائیاں ہم اور آپ دیکھیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو کیا بیان فرمایا سنیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی جان کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں، قیامت کے دن کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی کسی کا ہمراہ نہیں ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ آج بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ ایک فون کرنے کی دیری ہے، لاکھوں لوگ میرے سامنے آ جائیں گے، ایک کال کرنے کی دیری ہے، ہزاروں روپیہ میں یہاں پر لا دوں گا۔ آج بندہ کہہ دیتا ہے نا، لیکن اس دن کسی جان کو کسی جان کی ملکیت حاصل نہیں، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، تو پھر اس دن کس کا آرڈر چلے گا، اس دن کس کا حکم نافذ ہوگا؟ اس چیز کو بھی قرآن پاک کہتا ہے وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اس دن اگر کسی کی حکومت چلے گی، اس دن اگر کسی کا حکم نافذ ہوگا، اس دن اگر کسی کا آرڈر مانا جائے گا، تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آرڈر۔ یہ قیامت کا منظر جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، اور قیامت کیسے آئے گی میں تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کو بیان کروں۔ حضرت مفتی امجد علیہ رحمۃ و رضوان بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کو 40 سال گزر جائیں گے تو ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی، اور یہ ہوا مسلمانوں کے بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، سارے مسلمان اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اب پوری دنیا میں صرف کافر ہی کافر ہوگی، اور قیامت صرف کافروں پر ہی تاریخ ہے۔ اب ذرا یہاں پر توجہ دینے والی ایک بات ہے کہ ہوا چلے گی اور اس ہوا سے سارے مسلمان مر جائیں گے، یہ کیسے پاسبل ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہوا چلے گی اور اس ہوا سے سارے مسلمان اس دنیا سے چلے جائیں گے، اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیں گے؟ اللہ اکبر! اس کرونا وائرس نے ہمارے ذہن میں ابھرتے اس سوال کا بھی جواب دے دیا کہ میرا رب جو چاہے وہ ہو سکتا ہے، میرا رب اگر چاہے تو نہ نظر آنے والے وائرس سے پوری دنیا کو لاک کر سکتا ہے، پوری دنیا کو وائرس کر سکتا ہے، پوری دنیا کو بند کر سکتا ہے، کہ وہ وائرس جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس وائرس کے ذریعے سے پوری دنیا پر کاروبار بند، تجارتیں بند، مارکیٹ بند، بازاریں بند۔ کئی بزنس ایسے تھے، کئی کاروبار ایسے تھے جس کے بارے میں لوگ باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ کاروبار تو کبھی بند ہی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہو جائے،
یہ کاروبار کبھی ٹھپ ہو ہی نہیں سکتا, یہ بزنس کبھی بند ہو ہی نہیں سکتا, ایئرپورٹ کبھی بند ہو ہی نہیں سکتا. ایئرپورٹ کے پاس دکان لے لو, کچھ کر لو وہاں پر, وہاں تو روشنی ہی روشنی ہوتی ہے, وہاں تو اجالا ہی اجالا ہوتا ہے, وہاں نہ تو رات ہوتی ہے نہ تو دن ہوتا ہے, وہاں کا کاروبار کبھی بند ہی نہیں ہو سکتا. مکے مدینے کے بارے میں لوگ باتیں کیا کرتے ہیں کہ وہاں اگر کوئی کاروبار کر لو تو وہ کاروبار کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتا, حاجی لوگ بڑھتے جائیں گے, کاروبار بڑھتا جائے گا. یہ دنیا کی سوچ تھی کہ بہت سارے ایسے بزنس ہیں, بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جو کبھی بند نہیں ہوں گے, یہ دنیا کی سوچ تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہی خدا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے. تو پھر یہ جو قیامت ہے صرف کافروں پر ہی طاری ہوگی, صرف کافروں پر قیامت طاری ہوگی. حضرت اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا. حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. اب اس وقت کیا حالت ہوگی, کیا حالت ہوگی, ذرا سماعت کرے. کوئی دیوار پر لیپی لگا رہا ہوگا, کوئی کھانا کھا رہا ہوگا, کوئی گھر کا کام کر رہا ہوگا, تاجر بزنس مین کاروبار میں مصروف ہوں گے, خواتین گھر کے کام کاج میں مصروف ہوں گی, کسان کھیتوں میں مصروف ہوں گے, کوئی کھانا کھا رہا ہوگا, کوئی باتیں کر رہا ہوگا کہ اچانک ایک شدید زلزلہ برپا ہوگا, زمین ہلنے لگے گی, آسمان پھٹ جائے گا, ستارے بارش کی طرح زمین پر جھڑ پڑیں گے, بلند و بالا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گی, بڑے بڑے سیارے آپس میں ٹکرا کر کے نیست و نابود ہو جائیں گے. اللہ اکبر, ذرا تصور کرو وہ کیسا ہولناک منظر ہوگا, وہ کیسا دھماکہ ہوگا, وہ کیسا زلزلہ ہوگا. دل کس طریقے سے دہل جائے گا, کیسی بدحواسی ہوگی, کیسی حالت ہوگی. قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اس کا بیان ہے. قرآن پاک میں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى. قرآن پاک کہتا ہے سنو, بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے. جس دن تم دیکھو گے کہ حالت یہ ہوگی کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی, اتنا دہشت ہوگی. حمل والیاں اپنے حمل کو ڈال دیں گی, ان کا حمل ضائع ہو جائے گا, اتنا خطرناک وہ خوف ہوگا. فرمایا تم دیکھو گے لوگوں کو کہ وہ نشے میں ہوں گے, حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. ایسی ہیبت ہوگی, ایسی دہشت ہوگی, ایسا خوف ہوگا. یہ قیامت کا منظر ہوگا, یہ قیامت کا حال ہوگا. سنو, آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قیامت کا منظر بیان کیا ہے صحابہ کرام کو, کس طریقے سے قیامت آئے. آج سن لیجئے تفصیل کے ساتھ. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے کے بعد سور کو پیدا فرمایا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو عطا کر دیا. ہم نے اور آپ نے بچپن سے ہی یہ سنا ہوا ہے, یہ پڑھا ہوا ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. آج تفصیل کے ساتھ سن لیجیے, ڈیٹیل کے ساتھ سن لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام اپنے منہ میں سور کو لیے ہوئے ہیں اور عرش الہی کی طرف دیکھ رہے ہیں, رب کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام تیار ہیں, آپ ریڈی ہیں کہ جب رب کی طرف سے حکم آنی ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے سور پھونک دیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, یہ سور کیا ہے, یہ سور کیا چیز ہے. کیا بات ہے صحابہ کرام کی مقدس جماعت, اتنے سوال کر لیے, اتنا تفصیل جان لیا کہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے سمجھنا بالکل آسان ہو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ سور کیا چیز ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سور ایک نورانی سینگ ہے, ایک نورانی سینگ ہے. جس طریقے سے سینگ ہوتا ہے یا جس طریقے سے ہارن ہوا کرتا ہے, اسی طریقے سے سور کی شکل ہے. عرض کیا گیا وجود اتنا بڑا ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑا ہے. اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, سور کا دائرہ
زمین و آسمان کی چوڑائی جیسا ہے۔ اور حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو اپنے منہ میں لیے ہوئے تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام 3 بار سور پھونکیں گے۔ کتنی بار؟ 3 بار سور پھونکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا، حضرت اسرافیل علیہ السلام 3 بار سور پھونکیں گے۔ پہلی بار نفخہ فزع یعنی گھبراہٹ کی پھونک ہو، دوسری بار نفخہ صعق یعنی موت کی پھونک ہو، تیسری بار نفخہ قیام یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی پھونک ہو۔ 3 مرتبہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اور سنو، اس 3 مرتبہ سور پھونکنے کی تفصیل ڈیٹیل بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہ پہلی سور پھونکو، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو رب قدیر حکم دے گا انفخ نفخۃ الفزع یعنی گھبراہٹ کی پھونک مارو۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام گھبراہٹ کی پھونک ماریں گے۔ اب جب اس کی ہولناک آواز بڑھنے لگے گی، زمین و آسمان والے گھبرا اٹھیں گے۔ اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام اس سور کو لمبا کریں گے، اس آواز کو لمبا کریں گے۔ اب اس کی ہولناکی دیکھیے، جب اس کی ہولناک آواز بڑھنے لگیں گی تو زمین و آسمان والے گھبرا اٹھیں گے، زمین ہلنے لگیں گی، پہاڑ چلنے لگیں گے۔ جس طریقے سے بادل چلتے ہیں نا، اسی طریقے سے پہاڑ چلنے لگیں گے اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چکنا چور ہو جائیں گے، شدید زلزلہ طاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ، کہ جس دن تھر تھرانے والی تھر تھرائے گی، اس کے پیچھے آنے والے آئے گی، دل اس دن خوف زدہ ہو جائے گا۔ ایک جگہ نہیں بلکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے، قیامت کا حال بیان فرمایا ہے کہ قیامت کیسی آئے گی۔ سنو، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اس وقت اس دنیا کی کیا حالت ہوگی۔ یہ زمین سمندر میں پھنسی اس کشتی کی مانند ہوگی جسے سمندر کے تھپیڑے لگتے ہیں اور کشتی کے سوار اوندے گر پڑتے ہیں۔ اس وقت دودھ پلانے والیاں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی، حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، بچے دہشت کے سبب بوڑھے ہو جائیں گے، شیطان زمین کے کنارے کی طرف بھاگیں گے، فرشتے انہیں کوڑے مار کر زمین کی طرف دھکیلیں گے۔ عجیب بحران ہوگا، عجیب تماشا ہوگا، لوگ ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے، بدحواس ہوں گے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے کہ اچانک کسی حالت میں زمین پھٹ جائے گی۔ ابھی لوگوں پر عجیب طرح کا دہشت، عجیب طرح کا خوف طاری ہو جائے گا۔ آسمان گلی ہوئی چاندی کی طرح پھٹ جائے گا، سورج اور چاند بے نور ہو جائیں گے، آسمان کو اس کی جگہ سے کھینچ لیا جائے گا۔ یہ پہلی بار سور پھونکنے کے بعد ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں۔ اب دوسری سور پھونکنے کا وقت آئے گا، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا لوگ اس آفت میں، اس مصیبت میں مبتلا رہیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو نفخہ صعق یعنی سور میں موت کا حکم، موت کی پھونک مارنے کا حکم ہوگا۔ اب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسری سور پھونکیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے دوسری سور پھونکنے کے بعد زمین و آسمان والوں پر موت طاری ہو جائے گی، سوائے اس کے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھا۔ سارے لوگ مر جائیں گے، سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ ملک الموت عرض کریں گے پروردگار عالم، زمین و آسمان والے موت کا مزہ چکھ چکے ہیں، موت کے دامن میں جا چکے ہیں۔ رب کریم جانتا ہے، پھر بھی پوچھے گا بتاؤ کون زندہ ہے۔ ملک الموت عرض کریں گے پروردگار عالم تو زندہ ہے، تجھے کبھی موت نہیں آنی، تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں، حضرت جبرائیل و میکائیل زندہ ہے، اور اے پروردگار عالم میں بھی زندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام پر موت طاری کر دی جائے۔ اب حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام بھی موت کا مزہ چکھ چکے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوچھے گا کہ اب کون زندہ ہے، تو ملک الموت عرض کریں گے پروردگار عالم تو زندہ ہے، تجھے کبھی موت نہیں آنی، تیرے سوا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہیں اور میں زندہ ہوں۔ اب عرش اٹھانے والے فرشتوں پر موت واقع کر دی جائے گی،
پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام پر بھی موت واقع کر دی جائے گی. اب کوئی باقی نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. پوری دنیا ختم ہو جائے گی, نیست و نابود ہو جائے گی, دنیا میں کوئی باقی نہیں ہوگا. اس وقت اگر کوئی باقی ہوگا تو وہ رب واحد قہار ہوگا, جس کا نہ تو کوئی باپ ہے, نہ تو وہ کسی کا بیٹا ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے, نہ اس کا کوئی بیٹا ہے. وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی ذات باقی ہوگی. اس وقت رب قدیر کی طرف سے اعلان ہوگا لمن الملک اليوم. آج کس کی بادشاہ, آج کس کی حکومت ہے؟ کہاں گئے وہ جبارین, کہاں گئے وہ متکبرین, وہ تکبر کرنے والے, وہ گھمنڈ کرنے والے, وہ ظلم و تشدد کرنے والے, جو لوگ یہ کہتے تھے کہ میرے بغیر دنیا نہیں چل سکتی ہے, کہاں گئے وہ لوگ؟ اس وقت حدیث کے الفاظ سے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا, کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ خود جواب دے گا للہ الواحد القہار. آج اگر کسی کی بادشاہت ہے, آج اگر کسی کی حکومت ہے, تو پھر وہ واحد قہار رب کی ذات کی حکومت ہے, اس کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے. اب جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اسی طریقے سے ہوگا, کیونکہ دنیا میں کوئی باقی نہیں ہے, صرف رب قدیر کی ذات باقی ہوگی. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کی جگہ دوسری زمین پیدا فرما دے گا, اس آسمان کی جگہ کوئی دوسرا آسمان پیدا فرمائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ 3 مرتبہ فرمائے گا کہ میں ہوں جبار, جسے میرا شریک ہونے کا دعویٰ ہے وہ سامنے آ جائے. آج تو معاذ اللہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسری کی عبادت کرتے ہیں, پتھروں کے سامنے اپنے سروں کو ٹیک دیتے ہیں, پتھروں کی پوجا کرتے ہیں, پتھروں کے سامنے اپنی عبادتوں کے نذرانے پیش کرتے ہیں. رب قدیر کہے گا کہاں ہے میری شرکت کے دعوے دار, ذرا اپنے سر کو اٹھائے. اس وقت کوئی سر اٹھانے والا نہیں. میرے نبی پاک نے ارشاد فرمایا اب مخلوق کو نئی زمین پر لا دیا جائے, جو پہلی زمین کی قبروں میں تھے اسے نئی زمین کی قبروں میں ڈال دیا جائے گا, جو پہلی زمین کی سطح میں تھے اسے نئی زمین کی سطح پر ڈال دیا جائے گا. اب اللہ تبارک و تعالی پھر حکم دے گا عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں, عرش اٹھانے والے فرشتے زندہ ہو جائیں گے. حکم ہوگا جبرائیل و میکائیل زندہ ہو جائیں, جبرائیل و میکائیل زندہ ہو جائیں گے. پھر رب کی طرف سے حکم ہوگا حضرت اسرافیل کے لیے کہ حضرت اسرافیل زندہ ہو جائیں, حضرت اسرافیل زندہ ہو جائیں گے. پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ تیسرے سور یعنی نفخہ قیام, موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے والے پھونک مارو. حضرت اسرافیل علیہ السلام اب تیسری بار پھونک ماریں گے, ساری روحیں اپنی قبروں سے نکلیں گی. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میری عزت و جلال کی قسم, اب ساری روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں, ساری روحیں اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی. زمین پھٹ پڑے گی, سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے. اور سنو ترتیب کیا ہوگی معلوم ہے؟ ترتیب یہ ہوگی سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قبر انور سے اپنے روضہ سے باہر نکلیں گے. اور سن لو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھو کہ جب میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن اپنی قبر سے نکلیں گے تو آپ کے داہنے ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور آپ کے بائیں ہاتھ میں حضرت عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا. اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان محشر میں آپ تشریف لائے گے. یہ اس کے بعد سارے لوگ اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے اور اب حشر کا میدان واقع ہوگا. اس دن کیا ہوگا, کیسے ہوگا, بہت لمبی بات ہے, تفصیل سی بات انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو اس بات کو بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور عطا عطا فرمائے. اور وہ جو ڈیفیکلٹ ڈے آنے والا ہے, وہ جو مشکل دن آنے والا ہے, ہمیں اور آپ کو اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے اور آپ نے اس دن کی تیاری کرنا ہے. رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اب بھی وقت ہے, توبہ کرنے, نماز پڑھیں, رب کے تمام فرامین پر عمل کریں, اس لیے کہ ہم نے اور آپ نے سب نے اس دن کو فیس کرنا ہے, رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے.
یہاں تو سورس چلے گا وہاں کوئی سورس نہیں چلے گا، یہاں پیروی چلے گی وہاں کوئی پیروی نہیں چلے گی۔ لہٰذا جب ہم خود رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو کیا جواب دیں گے، کیا مصیبتیں ہمارے سامنے ہوں گی۔ لہٰذا اب وقت ہے کہ اب سدھر جائیں اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے توبہ و استغفار پڑھ کر کے نیکیاں کریں، برائیوں سے دور رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی نیکیوں کو قبول عطا فرمائے اور ہماری آپ کی جملہ گناہوں کو معاف عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔